ہاں جی السلام علیکم جی، کیسے ہو سارے دوست؟ خیر وفیت سے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا جی ولاگ تھوڑا سا جو ہے نا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کافی باتیں شاتیں کرنی ہیں آپ دوستوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو چوزے کے ریلیٹڈ ہی باتیں کرنی ہیں، تو شروع کرتے ہیں اپنے جس طرح ہم روز ولاگ شروع کرتے ہیں جی۔ چوزا جی اپنا صبح ان کو فیڈ پانی کروایا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کل 2 دن سے بارش پڑنے کی وجہ سے موسم کافی جو ہے نا ٹھنڈا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل بھی اور آج بھی ٹھیک ہے، موسم میں اتنا زیادہ ٹمپریچر نہیں ہوگا۔ تو کل تو بہت سارا دن تقریباً ٹھنڈا رہا ہے، صبح بارش پڑی ہے کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے پچھلے 2 دن بھی جو ہے نا بارش کی وجہ سے موسم کافی ٹھنڈا رہا ہے۔ کل تقریباً صبح کے ٹائم تو جو ہے نا 1 گھنٹے تک بارش پڑتی رہی ہے یہاں، تو بہت اچھا موسم ہوا ہے اس ٹائم، جو ہے نا ٹھنڈا موسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانور بھی خوش ہیں اور انسان بھی خوش ہیں، اور درخت پرند ہر جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ہے جی، بارش کی وجہ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرتے ہیں اپنے چوزے کی جی۔ چوزا جی اپنا سیل ہو گیا کل تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو 2 جو میں نے آپ کو بولے تھے آرڈر، وہ گئے ہیں، تو انہوں نے بہت پسند کیا جی چوزا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں والے جو ہے نا سیکا چوزا جو ہے نا، اب 1 ٹرے ہم نے کم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ٹرے کم، ایک یہاں پہ جہاں اینٹ پڑی ہے یہاں پہ تھی، ایک یہاں پہ تھی 1 ٹرے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 ٹرے کا مال جو ہے نا نکل گیا، اور بیچ میں سے بھی کم ہو گئے ہیں کافی، ٹھیک ہے۔ تو سیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جس طرح کہ چھٹیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، عاشوراء کی چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا جو کیا نام ہے، اب سیل وغیرہ آج 2 دن کل ہوئی ہے، آج تو اب ہمارے پاس ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جی جلد جو ہے نا ان کو سیل کریں گے۔ تو ہم نے سیلروں کو ہی جو ہے نا ان سے کرا رابطہ، تو باقی جو ہے نا یہ مال انشاءاللہ ہم نے چکوا دینا ہے 1-2 دن کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ نیو جو ہے نا نیکسٹ جو فلوگ ڈالیں اس پہ آپ محنت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی تقریباً جو ہے نا 140-42 کے قریب پیس اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویٹ جی انہوں نے بہت اچھا کر رہے ہیں، ویٹ تقریباً جو ہے نا یہ جو پٹھیاں ہیں یہ 600-650 گرام میرے نزدیک جو ہے نا 700 گرام کو ٹچ کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ 650 گرام تو پچھلے ویک تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 700 گرام کو ٹچ کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جی ان کو سیل کرتے ہیں۔ تو سیل جی جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے طریقہ کار بتایا، سیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہی سیل کریں، انشاءاللہ آپ کا چوزا جو ہے نا اچھے سے سیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں بندے کو ایک بار لگتا ہے کہ یار نہیں، یہاں پہ مجھے جو ہے نا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا جب چوزا سیل آؤٹ نہیں ہوتا، فیڈ پلے سے یعنی کہ بڑھتی ہے، تب بندہ تھوڑا سا نا اندر سے ڈولتا ہے کہ یار نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تب نہیں ڈولنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ پاک بہتر مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرنے والا ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک یقین رکھیں اور اپنا جو ہے نا کام شروع کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس بندے نے تو کام کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ چیز اس کو بتاؤں گا کہ پہلے اس نے پورا جو ہے نا اپنا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وینٹیلیشن کا یعنی کہ شیڈ تیار کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ سیڑھیوں کے نیچے تھوڑی سی جگہ بچی وہاں پہ جالی لگا کے ایسے ویسے، پراپر تھوڑا سا انویسٹ کرنے سے واپس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان پٹ کرے گا تو آؤٹ پٹ آئے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو ہے انویسٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی جگہ پہ انویسٹ کرے، تو پہلے سمجھے اس چیز کو سارا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، کام اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 15 دن تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 میں بھی جو پہلا ہفتہ ہے نا وہ ہارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دن رات جو ہے نا رات کو جو ہے نا چوزے کو لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بعد تو یہ ہے اس جیسی نوکری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہ ہی بزنس ہے نہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 ٹائم پانی ڈالنا ہے، نظر ہونی چاہیے آپ کی جو ہے نا پوری،
کہ ایک بار شیڈ پہ باہر کھڑے ہو کے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کون سا جانور ڈھیلا ہے یا کون سا ہے. یہ ہم سے بھی کتائی کئی بار ہو جاتی ہے, ہم کو بھی نہیں پتہ چلتا. باقی یہ نظر ایسی ہونی چاہیے کہ ایک بار دیکھ کے نا پورے چوزے کو نظر مار کے نا آپ کو جج ہونا چاہیے. اب جج کر لیں کہ یار یہ چوزا مسئلہ مسائل اس کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے شیڈ بنانا ہے, اچھے طریقے سے شیڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے, VIP شیڈ جالی وغیرہ لگا کے صاف ستھرا ماحول, جہاں یہ اس کا یہ جہاں پہ آپ کو ایزی فیل ہو رہا ہے نا, جانور کا بھی یہی سین ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں پر آپ کھڑے ہو کے ایزی فیل کریں, آپ کو سانس وغیرہ اچھے سے آ رہا ہے, کوئی مشکل پریشانی نہیں ہو رہی, گھبراہٹ وغیرہ نہیں ہو رہی وہاں پہ کھڑے ہو کے, تو سمجھو کہ وہ چیز ان کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جب بھی آپ نے شیڈ تیار کرنا ہے, اس کا رول یہ ہے کہ مشرق مغرب کی طرف بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح یہ ہے نا مشرق مغرب. ٹھیک ہے, جیسے مشرق سے سورج نکلتا ہے اس طرف سے, اور مغرب جہاں غروب ہوتا ہے اس ڈائریکشن میں آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سائڈ ایسے بناؤ گے دھوپ زیادہ لگے گی, اس کو چاہیے تھوڑی سی دھوپ. جتنے بھی شیڈ آپ نے دیکھے ہوں گے نا وہ مشرق مغرب کی طرف بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ڈائریکشن میں آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, شمال جنوب کی طرف ڈائریکشن نہیں کرنی. تو سورج کا حساب دیکھ لینا آپ نے, کیونکہ اس طرح سے سورج کیا نام ہے, اس طرح سے سارا دن سورج لگتا رہے گا سیدھا اندر. اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج آئے گا, جتنی ان کو دھوپ چاہیے تو اتنا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا شیڈ آپ نے تیار کر لیا, مکمل ایسیسری لے آئیں اپنی. ٹھیک ہے, اور پھر جی آپ نے چوزا سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے سرچ کرتے رہے ہو پہلے, یا کاروبار کسی نے شروع کیا ہے, وہ جہاں سے چوزا لے. ٹھیک ہے نا, جس بندے نے چوزا اچھا اٹھا لیا نا, اس نے سمجھو کہ سارا فلاگ کا جو بیس ہوتی ہے نا فلاگ کی, وہ ہوتا ہے چوزا. اگر آپ کو A گریڈ چوزا مل گیا نا, پھر آپ کو محنت کرنے کا بھی مزہ آئے گا, اور آپ کو کوئی مشکل پریشانی بھی نہیں آئے گی. سب سے پہلے جی آپ نے سرچ کرنا ہے, آپ نے قریب دیکھنا ہے. قریب آپ نے زیادہ یہی کرنا ہے کہ قریب سے چوزا لانا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کوئی ایسری ہو. ٹھیک ہے نا, جو آپ کو کسی بھی شہر سے ہو, آپ اپنے شہر سے پتہ کرو کہ ہمارے شہر سے میں, کیونکہ اس کو دور سے لانا بہت جو ہے نا ایک حساس چیز. بچہ جیسے معصوم بچہ اس کو لے کے آنا. ٹھیک ہے نا, بچوں سے بھی زیادہ ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو چوزا جی آپ اٹھائیں A گریڈ. ٹھیک ہے, چوزا A گریڈ آ گیا آپ کے فارم کے اوپر. پھر آپ نے جو ہے نا 5 دن جو ہے نا اس کو سٹک نظر رکھنی ہے اچھے سے. ٹھیک ہے, اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم نے جو ہے نا جو مرٹیلٹی ہوئی میرے پاس چوزے کی 30 کے نزدیک. ٹھیک ہے, وہ میری وجہ سے بھی ہوئی, کچھ لاپرواہی کی وجہ سے بھی ہوئی. وہ میں برتتا رہا ہوں. ایکسپیرینس ایسے نہیں آتا, وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ نے چوزا لے کے آگے آپ شیڈ کے اوپر, آپ نے اوپر وہاں شیڈ پہ ہی رہنا ہے زیادہ, یعنی کہ اپنے ارد گرد گٹھے نہیں کرنے. اگر ہو تو اندر جو ہے نا آپ نے خود ہی آنا ہے, یا جو آپ کو پتہ ہو کہ یعنی کہ وہ باہر کہیں مرغیوں وغیرہ کو یا کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ جراثیم نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ جیسے مرغی گوشت والی مرغیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کو فوری وائرس آ جاتا ہے, یہ مرغیاں ڈال جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اتنی جلدی جو ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے, 2-3 گھنٹے کے اندر ان کو جو ہے نا نزلہ زکام اس طرح کی جو ہے نا سمپٹم آ جاتا ہے. کیونکہ فارم میں ان کو دوائی میڈیسن چلاتے رہتے ہیں, یہ ایکٹیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے اگر کوئی گوشت لینے گیا ہے, وہاں کھڑا رہا ہے, اس کے پاؤں ادھر لگے ہیں, اس سے گریز کرنی ہے آپ لوگوں نے. یہ بڑی سننے میں تو یہ آپ کو شاید چٹکلا لگے, باقی یہ بہت ہی لاجک والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے جی چوزا آپ کے شیڈ پہ آ گیا, آپ نے اچھے سے VIP طریقے سے جو ہے نا تھل نیچے اخبار وغیرہ بچھا کے, ٹھیک ہے, تو برادہ وغیرہ نیچے بچھانا ہے, پھر اوپر اخبار بچھانی ہے, پھر اوپر چوزا لا چھوڑنا ہے. چوزا لاتے ہی آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دینی ہے, تقریباً جو ہے نا 1-1.5 گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دو, تاکہ چوزا جو ہے نا اپنا جو ہے نا اسٹریس ختم کرے, تھوڑا سا ایزی فل. جب آپ نے دیکھا نا چوزا آرام سے ٹھیک ہے, اکٹھا نہیں ہونے دینا, جب آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا اب چوزا جو ہے نا خوش ہے, ایکٹیو ہے, یہ بھاگنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تب آپ نے کیا کہ جی رکھنا ہے پانی. ٹھیک ہے, آپ رکھ سکتے ہیں گڑ والا پانی, آپ رکھ سکتے ہیں چینی والا پانی, کوئی لوگ ORS بھی استعمال کرتے ہیں. باقی ہم نے استعمال کیا تھا
چینی والا پانی، ٹھیک ہے، چینی والا پانی رکھ لیا. پھر آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے کہ سارا چوزا پانی پیے. اگر بیچ میں نا چھوٹے چوزے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پانی نہیں پیتے اچھے سے، ٹھیک ہے، اچھے سے پانی نہیں پیتے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا زردی حل نہیں ہوتی. میٹھا پانی دینے کی وجہ کیا ہے، یہ ہے کہ ایک میٹھا کوئی بھی نا یہ خوشی دیتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کوئی بھی جتنا ایک امیجن کرو آپ کہ اتنا میٹھا میں اللہ پاک نے لذت رکھی ہے نا، یہ عجیب سی خوشی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ خوش ہو کے پانی پیے گا، دوسرا جو ہے اس کے اندر زردی ہوتی ہے، زردی گاڑھی ہوتی ہے. جب پانی پیے گا نا تھوڑا سا زیادہ، اگر سادہ پانی اس کے آگے رکھیں تو وہ بھی پی لے گا، اس سے فلیشنگ ہو جائے گی. تو میٹھا پانی زیادہ پیے گا، زیادہ پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی جائے گا، وہ جو زردی ہے نا وہ حل ہوگی، ٹھیک ہے. وہ خوراک جو رہتی ہے نا وہ حل ہو کے پھر جو باڈی کو چاہیے انرجی وہ دے دے گی، باقی وہ فضلہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس سے وہ پانی والی بیٹھیں کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پورے چوزے نے مکمل پانی پی لیا نا، اس کی جو ہے نا اندر فلشنگ ہوگی، اندر سے بالکل صاف ہو گیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جب پانی نا چلایا نا کیا نام ہے کرنے کے لیے فلشنگ، تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا خود ہی پی لیں گے، میں بیٹھا رہا ہوں وہاں، تو میں نے کہا خود ہی پی لیں گے. جو چھوٹے چوزے تھے نا انہوں نے پانی نہیں پیا، ٹھیک ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو میں زبردستی کروں گا شاید کوئی مسئلہ آگے نہیں. آپ نے اس کو ایک دو چونچ لگوانی ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے چوزے کو آپ نے خود پلانا ہے پانی. اگر پانی پی گیا پھر معدہ وغیرہ صاف ہو جائے گا. اگر زردی ان کے اندر ہی رہ جاتی ہے نا، پھر ان کو سب سے پہلے مسئلہ کیا آئے گا کہ آپ دانہ ڈالو گے نا تو وہ پیچھے آپ نے بیٹھیں لگ جاتی ہیں. ان کے چوزے چھوٹے چوزے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر، ان کو نا ان کے پیچھے بیٹھیں چپکی ہوتی ہیں ایسے، ٹھیک ہے، خشک ہوئی بیٹھیں جو ہے نا اس کے پیچھے. وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے جو ہے نا صاف نہیں اندر سے ہے چوزا، ٹھیک ہے نا. تو وہ مسئلہ مسئلہ جو اندر سے صاف نہیں ہے وہ پورے یعنی کہ فلوگ میں نا پھر وہ رینگتا ہی کرے گا گروتھ. یا تو تھوڑا سا بڑھے گا، وہ بیٹ کی وجہ سے اس کو اندر سے بند ہوگا، اس کو یا جگر کا مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیٹ کا ہو جائے گا، معدے کا، ٹھیک ہے. اس کی کوئی اندر سے کوئی چیز بلاک ہو جائے گی تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ خاص طور پہ فلشنگ، پہلے دن فلشنگ پہ آپ نے 100% جو ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے کہ سارا چیزا آپ کا پانی پی لے، ٹھیک ہے. یہ ہوگی جی فلشنگ، ٹھیک ہے. فلشنگ ہوگی الحمدللہ، آپ نے بالکل ایزی چیزا کر دیا سارا، ٹھیک ہے. فلشنگ والا پانی پڑا رہنا چاہیے، پورا چیزا فلشنگ کر دیا پانی. پھر جی آپ نے پانی وہ پڑا رہنا چاہیے ان کے آگے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے ان کو فیڈ جو ہے نا سٹارٹ کر دینی ہے. اگر کئی دوست 24 گھنٹے کے بعد بھی فلشنگ کے بعد تھوڑی دیر بعد ڈال دیتے ہیں فیڈ، کوئی 2 3 4 گھنٹے کے بعد ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. پانی کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے. میں تو 2 گھنٹے کے بعد میں نے رکھ دیا تھا پانی کے بعد نا جو ہے دانہ، ٹھیک ہے. پھر آپ نے سٹارٹر فیڈ لینی ہے، اچھی فیڈ لینی ہے، وہ آپ نے پراپر نا برتنوں میں جو ہے نا رکھ دینی ہے. تو جتنی دیر جو ہے نا بلوڈنگ کا سین ہے نا، اتنی دیر آپ نے ان کے آگے سے جو ہے نا فیڈ نہیں ہٹانی، ٹھیک ہے. جتنی کھائیں اتنی اور ڈالیں، ٹھیک ہے. چھوٹا چوزا ہوتا ہے اتنی فیڈ نہیں کھاتا، پھر بھی نا فیڈ آپ نے نا ڈالتے رہنا ہے، ختم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ آ گیا ان کا پہلی رات والا سین جو ہے نا مکمل ہو گیا. اب ہوگی صبح جی آپ نے کوئی بھی اچھا سا کیا نام ہے ایک اینٹی بایوٹک لے لینا ہے، اور ایک لے لینا آپ نے کیا نام ملٹی وٹامن، ٹھیک ہے. پھر بھی آپ نے کیا نام ہے صبح ان کو میں نے تو ٹیلوفارسن استعمال کیا تھا اینٹی بایوٹک کے لیے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ٹیلوفارسن استعمال کروانا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنا ریشو دیکھ لینی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیلوفارسن جی ہم نے آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ جی ہم نے لی تھی ٹیلوفارسن کی ڈبی، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ چلوائی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر یہ ریشو لکھی ہوتی ہے. اگر بیمار چوزا ہو تو 4 گرام فی لیٹر، اگر بچاؤ کے لیے 2 گرام فی لیٹر، ٹھیک ہے نا. یہ جی آپ بیگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ آپ نے نا پانی بنا کر ان کے آگے رکھ دینا، ٹھیک ہے. تو تقریباً جو ہے نا پانی آدھا دن جو ہے نا چوزا پانی پیتا رہے، ٹھیک ہے. آدھے دن کے بعد پھر آپ نے سائموسٹریس بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. سائموسٹریس بھی جو ہے نا وہ بہت، میں تو
ٹیلوفاسن اور سائموسٹریس پہ نا میرا 100% یقین ہو گیا الحمدللہ. یہ بہت ہی کمال چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جی یہ اس کو میں نے الٹا کھولا ہوا ہے تو یہ گرے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے جی سائموسٹریس. ٹھیک ہے نا. تو پھر شام کو جی آپ نے سائموسٹریس اس کو چلا دینا. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ چوزا جو ہے نا آپ کا اگر کوئی بیماری کوئی سمٹم کسی نزلہ بخار زکام ٹھیک ہے نا یہ آپ نے جی 5 دن کورس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ایک دن کر لیا پھر یہی رپیٹ کرنا ہے 5 دن تک. پھر کچھ لوگ 2 دن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جی 5 دن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو 5 دن آپ نے کورس کر لینا ہے اس کا. تو پھر آپ نے جو ہے نا کورس کر لیا تو جو ہے نا 5 دن کے بعد پھر آپ نے ان کو صرف جو ہے نا وٹامن ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈ اور وٹامن. سائموسٹریس آپ نے روز چاہے جس دن کورس ختم ہو جائے نا اس دن آپ نے سائموسٹریس وہ آپ نے گیلن بھر لی. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے نا جو ان کے آگے رکھ دینی ہے سارا دن پیتے رہیں. ٹھیک ہے. بیچ میں آپ کرنے 2 یا 3 گھنٹے کے لیے سادہ پانی استعمال کروا سکتے ہیں. او آر ایس والا کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. سادہ پانی بھی ان کو دینا چاہیے کیونکہ زیادہ جو ہے نا نہیں. تو یہ دوائیاں جو ہے نا یہ نقصان دہ نہیں ہے. اگر کوئی دوست سوچے کہ یار دوائیاں کھائیں گے تو کیا ہوگا اس طرح دوائی پہ دوائی. اس میں جی دوائی ہے اس میں جیسے پالک ہے. پالک میں آئرن ہے. ٹھیک ہے. اور سبزیاں کسی میں زنک ہے کسی میں پوٹاشیم ہے کسی میں مختلف جو ہے نا اس طرح جو ہے نا جو ہمیں وٹامن چاہیے نا وہ انہوں نے مکس کر کے اس کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو وہ ہے نا ٹیلوفاسن وہ ہے دوائی. ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے نا جو کیا نام ہے فارمولے ہیں بخار کے وہ اس کی اتنی ہمیں نہیں سمجھ آئے وہ کیا چیز ہے. باقی وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہی روٹین آپ نے جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو ویڈیو جو آج بہت بڑی ہو جائے گی. تو پھر جیسے آگے نیو ویک آ گیا اگلا ہفتہ آ گیا. اگلے ہفتے میں آپ نے 3 دن کورس کر دینا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پہلے دن ٹیلوفاسن چلایا پھر شام کو سائموسٹریس یہی 3 دن رپیٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح ہی آپ نے نا کرتے جانا ہے رپیٹ. جتنے آپ کا 5 ویک کا پلان ہے آپ کا 6 ویک کا پلان ہے آپ کا 7 کا پلان ہے تو یہی چیز آپ نے رپیٹ کرنی ہے. لاپرواہی نہیں کرنی اس میں. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے لاپرواہی کری نا یعنی کہ آپ نے کہا یار اب اتنا انہوں نے پی لیا ہے کھا لیا ہے اب یا اس کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں یہ چیز نہیں کرنی کیونکہ یہ زیادہ جھنڈ میں ہوتے ہیں. یہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ان کو ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے نا سیفٹی جو ہے نا ان کی لازمی ہے. سیفٹی ان دونوں چیزوں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی آپ اپنا فلاگ جو ہے نا سکسیزفل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹمپریچر جو اب آتے ہیں ٹمپریچر پہ یہ تو ہو گیا. پھر آپ نے جی 15 دن جب کمپلیٹ ہو گئے نا پھر آپ نے ان کو گرو اور فیڈ ڈالنی سٹارٹ کر دینی ہے. بلوڈنگ والا سیزن ختم ہو جائے گا پھر بھی آپ نے یہی روٹین رکھنی ہے. ٹھیک ہے. چیزیں یہی ان کو کھلانی پلانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا جی خوراک کا. ٹھیک ہے. اور میڈیسن کا. اور اب بات کرتے ہیں ٹمپریچر کی. ٹھیک ہے نا. ٹمپریچر جو چھوٹا چوزا ہوتا ہے نا اسے 30 سے 32 تک جو ہے نا ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کم ہو تو آپ نے کوئی انتظام کرنا ہے کیا نام ہے کسی سلنڈر کا استعمال کر سکتے ہو. شیڈ کے پردے نیچے کر کے اپنا ٹمپریچر بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر بڑھ رہا ہے زیادہ ہے جب بڑھتا ہے نا تو جب کم ہوتا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا چوزا ہمارا نا چھوٹا چوزے کی بات کر رہا ہوں وہ آپ خود میں نا گٹھے ہو رہے ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا چوزے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر 32 ٹمپریچر ہو چوزے گٹھے بھی ہوں پھر ان کو کوئی مسئلہ. جب زیادہ چوزے گٹھے ہوں نا آپس میں گھس کے بیٹھ میں پھر ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. آپ نے پھر فوری جو ہے نا پر کو انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوگا جی ٹھنڈ لگنے کا جو نشانی ہے تو وہ یہ ان کا یہ نشانی ہے جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. جو گرمی ہے نا ان کو گرمی جو چوزا ایک تو بڑا چوزا جیسے منہ کھولتا ہے نا اس طرح سے جو ہے نا بڑا چوزے کی طرح ہی جو ہے نا چوزا چھوٹا اگر زیادہ گرمی 36 پہ جائے گرمی 37 پہ جائے.
ٹھیک ہے، تو چوزا منہ کھولنا سٹارٹ کر دے گا. اس کا بھی پھر آپ نے پنکھا لگا سکتے ہو، اور کیا نام ہے شیڈ کے پردے اوپر اٹھا سکتے ہو نیچرلی جو ہے وینٹیلیشن ہوا اس کے ذریعے. اور چھوٹے چوزے پہ آپ نے ڈائریکٹ تھرو نہیں اوپر، یعنی کہ یہ چوزا آپ کے سامنے جس طرح یہاں چوزا ہے اور یہاں پہ آپ نے پنکھا اس کے سر کے اوپر لگایا، ڈائریکٹ تھرو چوزے پہ پڑ رہی ہے، وہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے، پنکھا آپ نے اس طرح سے لگانا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے لگانا ہے کہ تاکہ آپ کے چوزے کے چاہے ہوا اوپر سے کراس ہو، ٹھیک ہے، شیڈ سے، ٹھیک ہے نا. تو شیڈ کے اندر سے ماحول جو ہے نا کیا نام ہے درست ہو. ٹھیک ہے، تو میں پنکھا بھی لگاتا رہا ہوں. اور جب نہیں پنکھا تو بلوڈنگ سین میں نہیں لگایا تب تو ویسے ہی جو ہے نا موسم ٹھیک تھا آج سے 2 ماہ نا. تو بلوڈنگ سے باہر ہے، بعد کی بات ہے، جب 40 ہو جاتا تھا میں تو کیا نام یا پنکھا لگا دیتا تھا. پنکھا سے بھی جب کنٹرول نہیں ہوتا تھا پھر میں باہر شیڈ کے نا ارد گرد جو ہے نا پانی اچھے سے جو ہے نا پانی لگاتا تھا. ایک پانی ہوتا ہے آپ نے چھڑکاؤ کر دیا، اس سے زیادہ ہیٹ بڑھتی ہے. آپ نے چنگے اچھے سے جو ہے نا پانی لگانا تاکہ 1 انچ تک زمین جو ہے نا اندر سے تر ہو. تقریباً 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے لیے نا باہر سے پانی خشک نہ ہو، تو اس سے جو ہے نا ٹمپریچر بھی نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی جی ہمارے کیا نام ہے جرنی کی جو ڈسکس جو ڈیٹیل تھی، ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک چیز سمجھا دی. جس کو اب بھی سمجھ نہ آئے نا تو وہ پھر اس کو کیا نام ہے رائی سمجھا سکتا ہے سیدھی زبان میں. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ. ہو گیا جی، اللہ نگہبان.